حصار کے اندر پڑے وہ تمام پتھر اور کنکریاں غائب تھی جو دراصل بچھو تھے۔ گویا سادھو اس حجرے کے اندر بھی اپنا زور رکھتا تھا۔ اس خیال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اب مجھے بہت زیادہ محتاط رہ کر اپنا کام کرنا تھا۔ ان کنکریوں کو غائب دیکھ کر پہلا خیال مجھے مجسمے اور اس کڑے کا آیا۔ میں نے فوراً اس جگہ نگاہ ڈالی اور ان دونوں چیزوں کو اپنی جگہ پا کر مطمئن ہو گیا۔ اب میں کافی بے چین ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اذان جلد از جلد ہو جائے تاکہ میں کم از کم ان دونوں چیزوں کو محفوظ کر سکوں۔ اب میرا وہ پہلے والا اطمینان ختم ہو چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ میرا کام اب آسان نہیں رہا۔ سادھو یہ کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے ان دونوں چیزوں کے گرد حصار باندھنے سے روکنے کی بھرپور کوششیں بھی کر سکتا ہے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ وہ حجرے کے اندر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اب یہ خیال خام نکلا تھا۔ اب مجھے پہلے سے زیادہ محتاط رہنا تھا۔ میں آرام کرنے کا ارادہ ترک کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں اس مجسمے اور کڑے پر مرکوز تھیں۔ دل خدا سے مدد طلب کر رہا تھا۔ جیسے تیسے وقت بیتا اور عصر کی اذان کی پرکیف آواز نے مجھ پر وجد طاری کر دیا۔ میں نے مسجد میں جانے کی بجائے وہیں عصر کی نماز ادا کی اور فوراً ہی وظائف کے لیے بیٹھ گیا۔ میں سادھو کو کوئی نیا حربہ آزمانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بچھو وہاں سے غائب ہو چکے تھے، ان کے گرد کھچی ہوئی لکیر اب بھی موجود تھی۔ میں نے وہاں بیٹھنے سے قبل ضرورت کی تمام چیزیں اپنے قریب رکھ لیں، جن میں موم بتی، وظائف کی کتاب، دیا سلائی، تسبیح، عطر گلاب، کافور اور کٹورا بھر پانی تھا۔ اس گول دائرے میں بیٹھ کر میں نے بسم اللہ کی اور وظیفہ شروع کر دیا۔ مجھے وظیفہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کرنا تھا۔ بابا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اگر میں نے جلدی کرنے کے چکر میں کوئی بھی حرف یا اس کی ادائیگی غلط کر دی تو میں ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنا پورا دھیان اور توجہ وظیفے پر مرکوز رکھنا تھی۔ میں نے بابا کا بتایا ہوا وظیفہ شروع کر دیا۔ یہ 3 دن کا چلہ تھا جس میں مجھے بے حد احتیاط کرنا تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے حصار کے اندر محصور رہنا تھا۔ میں ضروری حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے خود پر، اپنے جسمانی نظام پر مکمل کنٹرول رکھنا تھا۔ دوسرا چلہ 7 روز کا، تیسرا 9 روز کا اور یوں مدت بڑھتے بڑھتے 40 روز کے چلے تک پہنچنا تھی۔ اس کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ میں پوری توجہ کے ساتھ آنکھیں موندے چلے میں مشغول تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں جس مسلے پر بیٹھا ہوں وہ دھیرے دھیرے زمین سے اٹھ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، مگر مجھے خود پر اتنا قابو ضرور تھا کہ میں اسی رفتار سے بتایا ہوا وظیفہ کرتا رہا۔ میری زبان نہیں رکی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے عین سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی جوگیا رنگ کی مہین ساڑی باندھے دوزانوں بیٹھی تھی۔ مہین ساڑی میں اس کا کندن سا بدن جھلک رہا تھا۔ اس کی ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آنکھوں میں ستارے سے بھرے محسوس ہوئے تھے۔ میری نگاہوں سے اس کی نگاہیں ٹکراتے ہی یوں لگا تھا جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے آنکھیں بند کرنا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی حسین عورت کو اس روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کی مقناطیسیت مجھے ایک عجیب و غریب قسم کے ہیجان میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں باوجود کوشش کے آنکھیں بند نہیں کر سکا اور اس کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں ہچکولے لے رہا تھا۔ واقعی یہ صرف میرا خیال نہیں تھا بلکہ میں باقاعدہ ہچکولے لے رہا تھا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا مگر اس لڑکی کا بدن یوں روشن تھا جیسے اس کے کندن بدن کے اندر ڈھیر سارے چراغ روشن ہوں۔ اس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو بار بار کندھے سے ڈھلک رہا تھا اور مجھ پر گویا بجلیاں سی گر رہی تھیں۔ ان تمام محسوسات کے باوجود میں پوری طرح اپنے قابو میں تھا۔ میری زبان وظیفے میں مصروف تھی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ سنہرے بابا نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں چاہے کچھ بھی دیکھوں خود کو وظیفے میں مصروف رکھوں۔ اگر میں اس پہلے مرحلے ہی میں کامیاب نہ ہو سکا تو عذابوں کا لامتناہی سلسلہ میں گم ہو کر رہ جاؤں گا۔ اس خیال نے مجھے قابو سے باہر ہونے سے بچا لیا اور میں نے پھر سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس کافر ادا کی ہوش ربا شخصیت کی سحر سے نکل جاؤں۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے اپنے اندر کے ہیجان کو بتدریج کم ہوتے محسوس کیا۔ گویا ہچکولوں کی زد پر میں اب بھی تھا مگر اب میں اپنے وظیفے کی طرف پورا دھیان دے سکتا تھا، جبکہ وہ حسین عورت میرے حواسوں پر طاری ہو کر مجھے پہلے مرحلے ہی میں ناکام کر سکتی تھی۔ میں بہت دیر تک خود کو بکھرے ہوئے سمندر کی لہروں پر ڈولتا محسوس کرتا رہا۔ میں نے سینے کو دونوں جانب سے یوں تھام رکھا تھا جیسے اسے چھوڑ دیا تو اس پر سے سمندر میں لڑک جاؤں گا۔ بیان سے باہر ہے کہ اس وظیفے کے دوران میں کس قدر خوف و ہراس میں مبتلا رہا، مگر میں نے 1 ثانیے کا بھی وقفہ نہ دیا اور 3 گھنٹے کا وظیفہ مکمل کر لیا۔ وظیفہ مکمل کرتے ہی میں نے آنکھیں کھول دیں۔
دوسرا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے مجھے اسی حصار کے اندر مغرب کی نماز ادا کرنا تھی، موم بتی جلانا تھی اور پاس رکھے کٹورے سے انگلیاں بھگو کر اپنے ہونٹ تر کرنا تھے۔ پہلے وظیفے یا چلے کے دوران بھی مجھے پانی پینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے کمرے میں گھپ اندھیرا محسوس کیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر موم بتی اٹھا لی، دیا سلائی جلائی تو میرے بدن میں سناٹے سے گزر گئے۔ میرے ہاتھ لرز اٹھے اور دیا سلائی یوں بجھ گئی جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دی ہو۔ اندھیرا ہوتے ہی میں بے پناہ خوفزدہ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس خیال نے مجھے سہما دیا کہ میں اس حصار سے باہر نکلا تو سادھو مجھ پر کوئی نیا حربہ آزما کر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اسی حصار میں رہ کر اس کے حربوں سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس خیال سے میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ دیا سلائی جلائی اور کسی نہ کسی طرح موم بتی جلا دی۔ موم بتی کی روشنی میری توقع سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ موم بتی حصار کے اندر رکھی تھی، وہ فوراً جل گئی اور اس کی لو بالکل سیدھی اور کافی بڑی تھی۔ موم بتی جلتے ہی میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور میرا جی چاہا کہ میں دوڑتا ہوا حجرے سے باہر چلا جاؤں۔ اس دائرے سے باہر ہزاروں سیاہ بچھو گھوم رہے تھے۔ حالانکہ اب سے قبل تیز آندھی میں سادھو اپنے سارے بچھو لے گیا تھا جس کے گرد سنہرے بابا نے حصار کھینچا تھا، مگر اب وہی سیاہ بڑے بڑے بچھو دیواروں پر بھی چھپکلیوں کی طرح چمٹے ہوئے تھے، میرے چاروں طرف رینگ رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی ٹانگیں لوہے کے باریک تاروں سے بنی ہوں جن کی حرکت سے ایک ناگوار آواز نکل رہی تھی۔ اگر ذرا سی بھی جگہ ہوتی تو شاید میں یہ بھول چکا ہوتا کہ سنہرے بابا نے مجھے حصار سے باہر نہ نکلنے کی تاکید کی تھی۔ میں حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ تو غنیمت جانی کہ فرش پر پاؤں دھرنے کی جگہ ہی نہ تھی کہ میں باہر نکل پاتا، ورنہ شاید آج یہ کہانی سنانے کو میں زندہ نہ ہوتا۔ بہرحال یہ حصار ہی اس وقت میری زندگی کی ضمانت تھا، سو میں دوبارہ دل مضبوط کر کے اور یہ دیکھ کر بیٹھ گیا کہ بچھو چاروں طرف لکیر سے چمٹے ہونے کے باوجود اندر آنے سے قاصر ہیں۔ اب یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ چکی تھی کہ مجھے کسی بھی حال میں 3 دن کا وظیفہ مکمل کیے بغیر اس حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ دوسرا وظیفہ شروع کرنے میں نے دیر نہیں لگائی، البتہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں نے کٹورے میں انگلیاں بھگو کر ہونٹ تر کر لیے تھے۔ گو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پورا کٹورا اٹھا کر سارا پانی حلق سے نیچے اتار لوں۔ میرا حلق خشک تھا اور زبان پر کانٹے سے اگے ہوئے تھے، لیکن کٹورے بھر پانی مجھے 3 روز تک چلانا تھا۔ ویسے بھی سنہرے بابا مجھے سمجھا چکے تھے کہ یہ چلہ خود پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسی دوران میں مجھے مجسمے اور کڑے کے گرد حصار بھی کھینچنا تھا۔ اس حصار کھینچنے سے قبل مجھے 2 چلے اور کرنے تھے جو سنہرے بابا کے کہنے کے مطابق رات کے آخری پہر ختم ہوتے تب حصار باندھا جاتا۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پورے کمرے میں بچھو تھے، فرش پر چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے، دیواروں پر چھپکلیوں کی طرح چپکے ہوئے اور عجیب کھرکھراہٹ کی سی آوازیں نکالتے ہوئے بچھو میرے اعصاب کو چٹخائے دے رہے تھے۔ موم بتی کی تیز روشنی نے مجھے بڑا سہارا دیا تھا۔ میں نے مجسمے اور کڑے پر نگاہ ڈالی تو میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ کارنز بچھوؤں کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو چکی تھی، مگر یہ حیرت انگیز بات تھی کہ مجسمہ اور کڑا ویسے ہی نہ صرف یہ کہ موجود تھا بلکہ اس پر بچھو بھی نہیں تھے، ورنہ شاید وہ دونوں چیزیں مجھے نظر ہی نہ آتی۔ لیکن اس امکان کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہ تھا کہ جب بچھو کارنز پر چڑھ گئے ہیں تو وہ سادھو انہی بچھوؤں کے ذریعے دونوں چیزیں حاصل بھی کر سکتا ہے۔ اس خیال نے مجھے پسینے میں شرابور کر دیا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا کہ ان کے گرد حصار باندھنے میں ابھی وقت پڑا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے چاروں طرف پھونک ماری۔ آیت الکرسی پڑھنے کے دوران میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اور پھونک مارنے کے بعد جب میں نے دھڑکتے دل سے آنکھ کھول کر چاروں طرف دیکھا تو خوشی اور اطمینان سے نہال ہو گیا۔ حجرہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی بچھو تو کیا ننھی سی کوئی چیونٹی بھی نہیں تھی۔ اگلا چلہ کھینچنے میں نے دیر نہ لگائی۔ اس بار مجھے اپنے گرد کھینچے حصار کے بار عطر گلاب چھڑکنا تھا، اس طرح کہ عطر گلاب کی ایک لکیر سی اس سفید لکیر کے باہر بنتی چلی جاتی۔ مجھے دوسری لکیر کافور کے ذریعے کھینچنا تھی، یوں میرے گرد 3 لکیریں بن جاتی۔ یہ چلہ مکمل ہونے کے بعد میرے گرد حصار مزید مضبوط ہو جاتا اور آئندہ کیے جانے والے سخت قسم کے چلوں میں میرا مددگار ہوتا۔ میں نے عطر گلاب کی شیشی اٹھائی اور جو ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا انگلیاں جھلس کر سیاہ ہو گئیں اور میں تکلیف کی شدت سے دہرا ہو گیا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ اندر کر لیا تھا، مگر اتنی دیر ہی میں میری انگلیوں کی پہلی پورے جل چکی تھی۔ ناخنوں کے نیچے سے چربی نکل آئی تھی اور شدید تکلیف کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے تھے۔ میں اپنے ہاتھ کو تھامے بری طرح پھوکے مار رہا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے ہاتھ کو اپنے گرد کھینچے حصار سے باہر نکال دیا تھا۔ میں بھول چکا تھا کہ سنہرے بابا نے ایسا کرتے ہوئے احتیاط کو مد نظر رکھنے کی تلقین کی تھی۔
میں اگر شیشی کو پیندے کی طرف سے پکڑتا اور اس احتیاط کے ساتھ لکیر بناتا کہ میرا ہاتھ باہر نہ نکلے تو شاید یہ نہ ہوتا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ سنہرے بابا نے مجھے 3 دن کے چلنے سے پہلے حصار سے باہر قدم رکھنے کو کیوں منع کیا تھا۔ مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ باہر کچھ بھی نہ تھا، نہ آگ نظر آئی تھی اور نہ ہی تپش محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی آگ تھی جس نے میری انگلیوں کو بھسم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس تکلیف کی شدت نے میرا برا حال کر دیا تھا اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عطر گلاب اور کافور کی لکیر مجھے ہر حال میں دائیں ہاتھ ہی سے کھینچنا تھی، چلہ ہر حال میں مکمل کرنا تھا۔ سو اس قدر تکلیف کے باوجود میں نے شیشی کو جلی ہوئی انگلیوں کی مدد سے تھام لیا۔ میرے ہاتھ میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، مگر مجھے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ میں نے دانت پر دانت جما لیے تاکہ تکلیف کی شدت کو برداشت کر سکوں، پھر بڑی ہی احتیاط سے آہستہ آہستہ گھوم کر اس سفید لکیر سے 1 انچ کے فاصلے پر عطر گلاب کی لکیر سے کھینچ دی۔ میں ہی جانتا ہوں کہ یہ میں نے کس طرح کیا۔ کئی بار تکلیف سے بے ساختہ قسم کی چیخ بھی نکلی، آنسو تو پہلے ہی بہہ رہے تھے۔ اگلی لکیر کافور سے کھینچنا تھی، یہ بھی میں نے کسی نہ کسی طرح کھینچ لی۔ اس بار میرا ہاتھ جلا تو نہیں، البتہ جلتے جلتے رہ گیا۔ تپش سے انگلیوں کی جلن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں بڑی دیر تک دہرا ہوا بیٹھا رہا اور وقت بیتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں رات کے آخری پہر میں ان دونوں چیزوں کے گرد حصار باندھنا تھا، ورنہ سادھو اپنی کسی چال میں کامیاب بھی ہو سکتا تھا۔ تکلیف کی بے پناہ شدت کے باوجود میں نے دوسرا چلہ شروع کر دیا۔ اس چلے کے دوران میں مجھے آنکھوں کو قطعی طور پر بند رکھنا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر ہاتھ کی تکلیف کا احساس غالب رہا، مگر بہت جلد میں اس احساس سے چھٹکارا پا چکا تھا۔ مجھے وظیفہ کرتے ہوئے ابھی شاید چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے۔ بے ساختہ جی چاہا کہ آنکھیں کھول کر آنے والے کو دیکھوں، مگر غنیمت تھا کہ میں وظیفہ شروع کرنے سے لے کر اب تک یہ بات بھی دل میں دہراتا رہا تھا کہ مجھے کسی بھی حال میں آنکھیں نہیں کھولنا ہے۔ آہٹ محسوس ہوتے ہی میرے دماغ نے مجھے آنکھیں نہ کھولنے کی تلقین کی اور میں نے زیادہ مضبوطی سے آنکھیں میچ لی۔ کسی کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کی آہٹ میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں دم سادھے وظیفے میں مصروف رہا۔ ایک بات کا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ سادھو کا کوئی حربہ اس دائرے میں یعنی حصار کے اندر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس دائرے کے باہر تک ہی محدود رہے گا۔ وقار الحسن، وقار میری مدد کرو۔ آواز 100% شرف الدین کی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا جی چاہا کہ میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھوں۔ شاید میں آنکھیں کھول دیتا کہ اچانک ہی میرے اندر سے ایک تیز سرگوشی گونج کر پورے حجرے میں پھیل گئی کہ خبردار تمہیں آنکھیں نہیں کھولنا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے خود پر کس طرح قابو پایا۔ مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں یوں رکھنا تھا کہ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہو۔ مجھے ہاتھ بھی نہیں ہلانا تھے، ورنہ شاید میں اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لیتا، کیونکہ شرف الدین کی کرب انگیز سسکیاں میری روح تک کو لرزائے دے رہی تھیں۔ وہ مسلسل مجھے آوازیں دے رہا تھا، مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، مجھے میری دوستی اور اپنی قربانیوں کے واسطے دے رہا تھا۔ میرے آنسو نمک کے بڑے بڑے گولوں کی طرح میرے حلق میں پھنسے ہوئے تھے، میری زبان بڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ میں مسلسل وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ وظیفہ جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ میں آنکھیں کھول سکوں، دیکھ سکوں کہ میرے دوست کو کیا ہو گیا ہے، وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ وقت گویا ٹھہر کر رہ گیا تھا، ہر شے ساکت سی محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں گمبھیر سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں شرف الدین کی سسکیاں اور ٹوٹے پھوٹے جملے ایک عجیب سی گونج کے ساتھ مجھ میں اترتے جا رہے تھے۔ خدا خدا کر کے وہ وظیفہ ختم ہوا۔ میرے اعصاب چٹک کر رہ گئے تھے، حلق بری طرح خشک ہو چکا تھا، زبان موٹی ہو کر بالکل خشک ہو گئی تھی، حلق میں پیاس کے پھندے لگ رہے تھے۔ آخری الفاظ ادا کر کے میں نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شرف الدین میرے سامنے زخمی حالت میں بے سدھ پڑا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے حواس معطل ہو گئے، میں سناٹے میں رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ یہ کیسی بے بسی تھی کہ میرا سب سے پیارا دوست شرف الدین مجھ سے چند بالش کے فاصلے پر زخمی پڑا ہوا تھا اور میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے بے ساختہ اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ حواس معطل ہو جانے کے باوجود مجھے اتنا ہوش تھا کہ میں حصار سے باہر نہیں نکلا۔ میری کئی آوازوں کے بعد اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے کراہ کر آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ خالی خالی آنکھوں سے چھت کو تکتا رہا، پھر اس کے سپاٹ چہرے پر شدید تکلیف کے آثار ہویدا ہو گئے۔ اس نے کراہتے ہوئے میری جانب دیکھا، اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی ابھری۔ وقار الحسن۔ اس نے رخ میری طرف کیا تو اس کے دائیں کن پٹی پر لگا زخم صاف دکھائی دینے لگا۔ شرف الدین، تم کہاں تھے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میں دہرادون سے رات پہنچ گیا تھا، مجھے اسٹیشن سے ایک تانگا لینا تھا۔
वहीं से मुझे होश नहीं रहा۔ मैं मैं तांगे में बैठा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। वो ठहर ठहर कर बताने लगा। उसकी निगाहें बार बार इस कटोरे की तरफ उठ रही थीं जो हिसार के अंदर मेरे करीब ही रखा था, और इसमें सिर्फ आधा कटोरा पानी था। पहले तो मेरे जी में आया कि मैं कटोरा इसकी तरफ बढ़ा दूं, मगर उंगलियों की जलन कम नहीं हुई थी, बल्कि अब तो उन पर आबले भी पड़ गए थे। जली हुई उंगलियों का ख्याल आते ही मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। मैंने शरफुद्दीन को मुखातिब किया। शरफुद्दीन, थोड़ी सी हिम्मत करो, तुम्हारे पीछे कुछ फासले पर सुराही रखी है, वहाँ से पानी ले लो। मैं हिल नहीं सकता वकारुल हसन, मैं मर रहा हूँ। मैं पानी दे दो। मेरा दिल रो पड़ा। उसकी आवाज़ में जितना दर्द था वो मैंने आज तक कहीं भी महसूस नहीं किया था। मैं इस हिसार में महसूर न होता तो अपना कलेजा निकाल कर उसे दे देता, मगर इस वक्त मैं किस कदर मजबूर था, वो हसरत से कभी मुझे और कभी इस कटोरे को देख रहा था। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह कूदा और मैंने कहा, शरफुद्दीन, तुम सरक तो सकते हो ना? ज़्यादा नहीं, ज़रा सा, बस मेरे कुछ और करीब आ जाओ। क्यों? इसने बंद होती हुई आंखों को ज़बरदस्ती खोलते हुए पूछा। शरफुद्दीन, मैं हिसार बांध कर बैठा हूँ, मेरा एक चिल्ला अभी बाकी है, मैं वो चिल्ला मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आ सकता। ये देखो मेरा हाथ। मैंने जली हुई उंगलियां उसे दिखाते हुए कहा, ये मैंने हिसार से बाहर निकाला था, देखो तो किस बुरी तरह जला है। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शरफुद्दीन ने कहा। मुमकिन है तुम्हारे लिए वहाँ कुछ ना हो, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ शरफुद्दीन। तुम अगर मेरे करीब आ जाओगे तो मैं इस कटोरे का पानी तुम्हारे चेहरे की तरफ ऐसे उछालूंगा कि मेरा हाथ इस लकीर से बाहर ना जा सके। इस तरह कुछ ना कुछ कतरे तुम्हारे मुंह में ज़रूर चले जाएंगे। शरफुद्दीन, मेरी इस मजबूरी को समझ रहे हो ना? मेरे अंदाज में बेबसी पाकर उसने आंखें मूंद ली। चंद लम्हे वो यूं ही आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें लेता रहा, फिर धीमे से लहजे में बोला, ठीक है दोस्त, शायद मेरी मौत इसी तरह लिखी है। मैं इस पे भी खुश हूँ वकारुल हसन, कम से कम मरते हुए तुम करीब तो हो ना, मुझे कफन तो दे सकोगे, मेरे घर वालों को मेरी मौत की इत्तला तो दे सकोगे। वो वो लोग फुरकान के घर में हैं वकारुल हसन। शगुफ्ता जल गई थी ना, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। मुझे अब्बा जी का तार मिला था, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा था, मगर शायद उसे देखना मेरी किस्मत में न था। वो बोल रहा था और मैं दम बखूद सुन रहा था। ये सुनकर के शगुफ्ता जल गई है, मेरी आंखों के आगे वो मंजर घूम गया जब उसने सुनसान सड़क पर अचानक टांगे में शोले भड़क उठे थे। मुझे याद आ गया कि मैं इस तरफ लपका था, मगर फिर और तभी दूसरे ख्याल ने मुझे चौंका दिया। दूसरा ख्याल ये था कि जब मुझे होश आया था तो सड़क सुनसान थी, ना वहाँ कोई तांगा था, ना उसमें शोले भड़क रहे थे। वो सब साधु का करिश्मा था। इस ख्याल के आते ही मैंने गौर से शरफुद्दीन को देखा। वो मेरी ही जानिब देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में वो बेपनाह कर्ब नहीं था जो मैंने इससे पहले देखा था, बल्कि नामालूम क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी आंखों में होशियारी की चमक है, एक अजब सा तासुर। फिर जैसे मेरे अंदर ही किसी ने मुझे टहुका दिया कि मैं इसकी तरफ ध्यान देने की बजाय अपना वजीफा शुरू कर लूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुका हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये वाकई शरफुद्दीन हो, बल्कि यकीनन ये भी साधु का कारनामा होगा, वरना मरता हुआ आदमी सरक कर पानी की सुराही तक पहुँचना गोया ज़िंदगी की नवीद समझता। वो शरफुद्दीन होता तो ज़रूर वहाँ से पानी हासिल कर लेता। जब वो अपने पैरों से चलकर यहाँ तक पहुँचा था तो लेटे लेटे चंद कदम दूर रखी सुराही तक पहुँचना उसके लिए मुश्किल न था। मुझे वाकई वजीफ़ा शुरू कर देना चाहिए, मैंने दिल ही दिल में कहा, और एक निगाह सामने रखे कौंस पर रखे मुजस्मे और कड़े पर डाली और फिर अगले वजीफे की तैयारी शुरू कर दी। मुझे इस बार 2 मोमबत्तियाँ मजीद रोशन करना थी। इत्र गुलाब की फरेरियाँ कानों की लो में रखना थी, इत्र को खुद पर छिड़कना था और कटोरे के पानी से अपने खुश्क होंठ और सूखी ज़बान को तर करना था। मैंने गुलाब के इत्र की फरेरियाँ कानों की लोओं में रखी, इत्र गुलाब को खुद पर छिड़का, मोमबत्तियाँ भी जला दी, लेकिन कटोरे के पानी से होंठ और ज़बान को तर करना मेरे बस में न रहा कि मेरे ऐन सामने पड़ा शरफुद्दीन ललचाई हुई निगाहों से इस कटोरे को तक रहा था। मेरी हिम्मत न हुई कि उसके सामने अपने होंठ और ज़बान तर कर लेता। मैंने फिर आंखें बंद कर लीं और चिल्ला शुरू कर दिया। चिल्ला शुरू करते ही मैंने शरफुद्दीन के रोने की आवाज़ सुनी। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसकी आवाज़ बतदरीज तेज़ होती जा रही थी। मेरे अंदर तूफान से उठने लगे थे। तभी मुझे एक गलती का एहसास हो गया। मुझे चिल्ला शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेना चाहिए थी। इस तरह अगर शरफुद्दीन वाकई शरफुद्दीन होता तो भी पता चल जाता, और अगर ये साधु की कोई नई चाल थी तो मैं इसके तिलिस्म से निकल आता। अब इसकी आवाज़ मेरे अंदर बल से डाल रही थी। मैं अटक अटक कर वजीफ़ा पढ़ रहा था। मुझे डर था कि ये हिजान बढ़ा तो शायद मुझसे गड़बड़ हो जाए।
اگر ایسا ہو گیا تو غضب ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے پوری قوت سے تمام تر توجہ وظیفے پر مرکوز کر دی۔ شاید آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ایسے وقت میں ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز رکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ ایک طوفان بلاخیز آپ کے اندر تباہی مچا رہا ہو۔ میں جوں جوں وظیفہ کر رہا تھا، شرف الدین میرے حواسوں پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ بند آنکھوں میں بھی اس کا سراپا مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، اور میں بے پناہ مجبور تھا۔ کاش وہ کچھ دیر کے بعد آتا۔ یہ میرا آخری چلہ تھا جس کے بعد مجھے کچھ دیر آرام کرنے کی، ضروریات سے فارغ ہونے کی اور کمر سیدھی کرنے کی اجازت تھی۔ اول تو میں اس سے قبل حصار سے نکل ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر نکل بھی جاتا تو وہ حصار ٹوٹ جاتا۔ اس لیے بابا نے مجھے خوب سمجھا دیا تھا کہ چلے کے دوران میں ضرورت پڑنے والی تمام چیزیں یاد کر کے پہلے ہی رکھ لوں، انتہائی ضروریات سے فارغ ہو لوں تاکہ کسی بھی غلطی کا امکان نہ رہے۔ میرا خیال تھا کہ ابھی مجھے مزید آدھا گھنٹے تک اس لکیر کے اندر محصور رہنا ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں شرف الدین، اگر وہ واقعی شرف الدین تھا، تو مر بھی سکتا تھا۔ میرا ذہن سوچوں سے آزاد نہیں ہو رہا تھا اور مجھے وظیفے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ہر احساس سے عاری ہو جاتا تاکہ بغیر کسی غلطی کے سکون اور ساری توجہ کے ساتھ وظیفہ مکمل کر لوں۔ میں اپنی بھرپور کوشش بھی کر رہا تھا، مگر فی الوقت اس میں کامیابی مشکوک ہو گئی تھی۔ وقار الحسن، تم کیسے دوست ہو وقار؟ میں نے تو تمہاری خاطر خود کو تباہ کر لیا، اور میں ہوں، مگر تم، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کاش میں اسے اپنا دل چیر کر دکھا سکتا، اسے دکھا سکتا کہ میں اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا ہوں، مگر اسے یقین دلانا ناممکن تھا۔ شاید چند منٹ کے بعد ہی میں نے اپنے اندر بے پناہ سکون اور باہر بلا کا سکوت محسوس کیا۔ شرف الدین یا تو بے ہوش ہو چکا تھا یا پھر آگے سوچنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ اب میں نے یکسو ہو کر وظیفہ شروع کر دیا۔ اسی وظیفے کے آخر میں مجھے کڑے اور مجسمے کے گرد حصار کھینچنا تھا۔ ایک آیت کے دوران میں ایک جگہ پر ٹھہرنا تھا اور آنکھیں کھول کر نگاہوں ہی نگاہوں میں ان دونوں چیزوں کے گرد ایک اندیکھی لکیر کھینچنا تھی۔ وہ لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ میرے اندر پھر ایک نامعلوم سا ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔ اس بار یہ ہیجان آج کے طویل چلے کو ختم کرنے کی خوشی کا تھا۔ کامیابی میرے قریب تھی۔ ان دونوں چیزوں کو محصور کرنا گویا سادھو کو اس کے اس عظیم مشن میں ناکام کرنا تھا جس کی خاطر اس نے میرا پیچھا پکڑا تھا۔ میں دھیرے دھیرے کامیابی کی سمت بڑھ رہا تھا۔ میرے گرد پھیلا ہوا سکوت ہنوز قائم تھا۔ میری زبان میں بے وجہ جلدی سے لکنت پیدا ہو رہی تھی۔ اب صرف چند لمحے باقی تھے اور مجھے ان چند الفاظ کی ادائیگی کے بعد ٹھہرنا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا۔ چھل ہوتے ہوئے اعصاب کو قابو میں کرنے کے لیے، بدن کے کھچاؤ سے نجات پانے کے لیے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں وظیفہ کرنے لگا۔ ابھی وہ الفاظ، آیت کا وہ حصہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ میں پوری جان سے لرز اٹھا۔ حجرے کا دروازہ زور کی آواز کے ساتھ کھلا تھا اور اماں کی دھاڑ سن کر میں نے چونک کر بلکہ اچھل کر آنکھیں کھول دی تھی۔ صرف چند ثانیے پہلے اماں دروازے میں ایسی حالت میں کھڑی تھی کہ میں سکتے میں رہ گیا۔ ان کے بدن پر کپڑے چیتھڑوں کی مانند لٹک رہے تھے۔ سر پر نہ برقع تھا، نہ چادر، نہ دوپٹہ۔ ان کے ماتھے سے بہنے والے لہو نے ان کے چہرے کو ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، وقار الحسن، ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، جہانی کو وہ سادھو اٹھا کر لے گیا۔ یہ جملہ کیا تھا؟ بم تھا جس نے میرے وجود کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھیر دیے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ کو پکڑے زمین پر گرتی جا رہی تھیں۔ میں سب کچھ بھول گیا، کچھ نہ یاد رہا۔ میں چھلانگے لگاتا ہوا اماں تک پہنچ گیا۔